نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شرک اور گناہوں میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے پیغام اس آیت میں دیا گیا کہ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر کہیں نکل جائیں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا نہ دے سکیں گے؟ ایسا فرمایا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ یہ سمجھ کر کہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے انہوں نے یہ سوچا ہے، اللہ نے فرمایا کیا ہی برا یہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور برا فیصلہ کرتے ہیں۔ آگے سنیے، فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور یہ ہر مومن کو رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ آخرت میں اللہ رب العالمین کی ملاقات کی امید سے جب یہ امید رکھی جاتی ہے تو اس کا معنی علماء نے یہ لکھا کہ جو شخص زندہ ہونے کے بعد دوبارہ اور حساب لیے جانے سے وہ ڈرتا ہو اور اللہ کی بارگاہ سے جو دنیا میں اس نے اعمال کیے وہ اس بارگاہ سے ثواب ملنے کی امید رکھتا ہو، تو فرمایا کہ وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہونے والا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اس کے لیے تیار رہے اور نیک اعمال میں جلدی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے اقوال کو سننے والا، ان کے افعال کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ بھی فکر آخرت دے رہی ہے، اے لوگوں اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو پھر بندہ وہ بدعمالیاں اور بد کرداریاں وہ دنیا میں نہیں کرے گا، کیونکہ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں کے اقوال کو بھی سننے والا ہے اور ان کے افعال کو بھی جاننے والا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو ثواب اور عذاب کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ بھی ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں کیا اب پتہ نہیں آخرت میں ملے گا نہیں ملے گا، یہ مومن یہ نظریہ نہیں رکھ سکتا۔ قرآن میں نظریہ بتا دیا کہ جو ثواب اور عذاب کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور بضرور ہو کر رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کوشش کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کر کے یا اپنے نفس اور شیطان کی مخالفت کر کے یا اللہ کی اطاعت فرما برداری اس کی عبادت کرنے پر صابر اور قائم رہ کر اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفع اور ثواب اسی بندے کو قیامت کے دن ملے گا۔ بے شک یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی جماعت، انسانوں، جنوں، فرشتوں، یہ تین ہی کیٹیگریز ہیں، فرمایا کہ ان کے اعمال اور عبادات سے وہ بے پرواہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے اس کی عبادت کی حاجت ہے، وہ بے نیاز ہے، اور فرمایا اس کا بندوں کو کوئی حکم دینا اور کسی چیز سے منع کر دینا یہ محض اللہ کا اس کے بندوں پر رحمت اور کرم فرمانے کے لیے ہے۔ اے میرے بندو یہ کام کرو، یہ تمہارے اوپر رحمت ہے۔ کسی کام سے ہمیں روکا گیا تو اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی زبردست آیات ہمیں فکر آخرت کی طرف دلائی جا رہی ہیں۔ فرمایا آگے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اس سے پہلی آیات میں اجمالی طور پر یعنی بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل کرے اس کا فائدہ اسے ہوگا۔ اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں فرمایا کہ نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور نیکیوں کے سبب سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو خطا کا پتلا ہے، غلطیاں برائیاں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ نیک اعمال کرنا نہیں چھوڑتا، نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا سبب، اس کا فائدہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ ان گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ کل بھی جب اس آیت کا، اس سورت کا ہم نے آغاز کیا تھا اور تو اسی میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اللہ کی آزمائش پر راضی رہتا ہے تو پھر اللہ کی رضا اس کے لیے ہے، اور جو کسی مصیبت تکلیف پر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ناراضگی ہے۔ اور یہی بات ہمیں یہاں پر دوسرے انداز سے سمجھائی گئی کہ بندہ گناہ ہو بھی جائیں تو وہ توبہ کر لے، وہ رجوع کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے نیک اعمال کا ضرور بدلہ اسے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 جو آگے آئے گی اور سورہ احقاف جو آگے 26ویں پارے میں اس آیت کے 15 نمبر، اسی میں اس کا بھی اور اس آیت کا بھی شان نزول تینوں کا ایک ہی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد بن مالک زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جو نازل ہوئی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی ان کا نام حمنہ بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھا۔ آپ حضرت سعد جو ہیں وہ سابقین اولین صحابہ میں سے، یعنی سب سے شروع میں جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کیونکہ آپ کے ایمان لانے سے پہلے بھی آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کی والدہ جو تھیں انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ تو نے یہ والا نیا کام کیا کیا؟ خدا کی قسم اگر تو اس نئے کام سے یعنی اسلام چھوڑنے سے باز نہ آیا تو میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی، اور یوں ہمیشہ تیرے لیے بدنامی ہوگی اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا۔ پھر اس بڑھیا نے جو آپ کی والدہ تھی انہوں نے فاقہ کیا، ایک دن رات پورا نہ کھایا نہ پیا، پورا دن اور نہ سائے میں وہ بیٹھی، اس سے وہ کمزور ہو گئی ایک ہی دن میں۔ پھر ایک رات دن اور اسی طرح رہی، تب حضرت سعد اپنی ماں کے پاس آئے اور آپ نے ان سے جو فرمایا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا اے ماں اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں، اب تیری مرضی ہے کہ تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب حضرت وہ سعد سے مایوس ہو گئی ان کی ماں کہ یہ اپنا دین یعنی دین اسلام چھوڑنے والا نہیں، تو وہ ان کی جو ماں تھی وہ کھانے پینے لگی۔
اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اگر وہ شرک اور کفر کا حکم دیں تو یہ بات ماں کی نہیں مانی جائے گی۔ اس آیت سے دو شرعی حکم بھی سماعت کر لیجئے۔ علماء نے دو شرعی حکم لکھے، وہ یہ ہیں کہ کافر والدین کا نفقہ بھی مسلمان اولاد پر لازم ہے۔ اولاد مسلمان ہے اور وہ کماتی ہے، ماں باپ کافر ہیں، پھر بھی اولاد کو ماں باپ کو ان کا پورا خرچہ، کھانا پینا سب کچھ دے گی۔ ایک مسئلہ۔ دوسری بات، اگر کافر ماں باپ بت خانے میں ہوں، یعنی بت خانے میں وہاں سے اپنے بچوں، اس بیٹے کو جو مسلمان ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں بت خانے سے گھر لے جانا واپسی پر، تو اس کی اجازت علماء نے دی کہ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر وہ بت خانے سے اپنے ماں باپ کو لے سکتا ہے اور گھر ان کو لے کر جائے گا، لیکن اگر وہ گھر سے بت خانے تک پہنچانے کے لیے اپنی اولاد کو کہیں کہ تو ہمیں بت خانے تک پہنچا دے، تو پھر مسلمان اولاد پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ انہیں بت خانے تک چھوڑ کر آئے، کیونکہ گھر تک چھوڑنا یہ گناہ نہیں تھا، لیکن بت خانے تک انہیں چھوڑ کر آنا یہ گناہ ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، علماء کہتے ہیں کہ شرعی احکام کے مقابلے میں کسی رشتہ دار کا کوئی حق نہیں، لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ شریعت کی طرف سے اجازت کے بغیر، صرف ماں باپ کے کہنے پر، کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اور وہ کہیں، یا اگر مسلمان بھی ہیں اور ماں باپ کہیں کہ تو روزہ چھوڑ دے، رمضان کے روزے چھوڑ دے، تو پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ، آپ فرماتے ہیں اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ گناہ ہو۔ ان کے کبیرہ گناہ، اب ماں باپ کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو ان کا وبال ماں باپ کے اوپر ہے، مگر اس کے سبب یہ امور جائزہ میں ان کی اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ماں باپ مسلمان اولاد کو، یا مسلمان ہی ماں باپ اگر کسی ناجائز بات کا حکم اپنی اولاد کو کرے تو ان کی اس بات میں اطاعت جائز نہیں، کیونکہ یہ حدیث پاک ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اب وہ چاہے سیٹھ ہو، افسر ہو، حاکم ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام کہے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہی بات ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہیں اور قرآن کی آیت سے بھی ملتی ہیں۔ میں حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حدیث پاک سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام امور میں ہر مسلمان آدمی پر امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اس وقت تک ضروری ہے کہ جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ اگر وہ گناہ کا حکم دے تو پھر امیر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں سب آ گئے، تو ان کی نہ سنی جائے اور نہ اطاعت کی جائے۔ یہ حضور نے ہمیں واضح پیغام دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں مانا جاتا۔ اب دیکھ لیجئے، شادی ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، اگر گناہ ہے تو ماں باپ اپنی اولاد کی بات نہیں مانیں گے۔ اولاد کو ماں باپ کہیں پھر بھی اولاد ماں باپ کی بات نہیں مانے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ گناہوں کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں مانا جاتا، بلکہ اطاعت، فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کے کاموں میں، نیک کاموں میں ہے تو ان کی بات مانی جائے گی۔ آخری حدیث پاک سن لیجئے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق
کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اب مخلوق میں پورے سب کے سب آ گئے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں اس حوالے سے فی زمانہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے اور دنیا کے نقصان سے بچنے کی خاطر آج لوگ اپنے سیٹ، اپنے افسر، اپنے حاکم اور دیگر لوگوں کی وہ باتیں بے دھڑک مانتے چلے جاتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم سب کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، اپنے رب کی نافرمانی کرنے میں، مخلوق کی اطاعت کرنے سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، نماز اشادہ کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فہم قرآن کی دولت سے نواز دے، اللہ تدبر قرآن کی دولت سے نواز دے، علم قرآن کی دولت سے نواز دے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، باعمل بنا دے، قرآن کا نور ہماری زندگیوں میں عطا کر دے، ہمیں مرنے کے بعد قبر میں، کل محشر کے میدان میں اس کا نور عطا فرما، اس قرآن حکیم کی شفاعت کل قیامت کے دن ہمارے حق میں قبول فرما۔ رب کریم مرتے دم تک قرآن حکیم کو پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، عمل کرنے کی ہمیں ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کی جو جائز مرادیں ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔